سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم اسکاٹ اینڈرسن کی کتاب لارنس ان عریبیا کے شروع کے کچھ ابواب کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ کہانی ہے پہلی جنگ کے عظیم سے بالکل پہلے کے مشرق وسطیٰ کی، ایک ایسا وقت جب تاریخ بدلنے والی تھی اس خطے کی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کتاب کے پہلے 5 ابواب کے خلاصے ہیں اور کچھ تنقیدی جائزے بھی، تو کوشش یہ ہے کہ ان سے جو اہم باتیں ہیں، جو سمجھنے کی چیزیں ہیں، وہ نکالی جائیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جنگ کے شروع کے مراحل کیسے تھے۔ لارنس، ولیم ییل، کرٹ پروفر، ایرون آرنسن جیسے جو اہم کردار ہیں، ان کے کیا ارادے تھے، کیا خواہشات تھیں، اور وہ جو جیو پولیٹیکل ماحول تھا وہ کیسے بدل رہا تھا۔ ٹھیک، تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک بڑے دلچسپ منظر سے۔ سوچیں ذرا، جنوری 1914 ہے، فلسطین کا جنوبی علاقہ، بیرشیوا کا گاؤں، اور ایک شدید قسم کا ریت کا طوفان آیا ہوا ہے، خمسین کہتے ہیں اسے۔ اوہو۔ اسی دھول مٹی میں ہمیں کئی اہم لوگ ملتے ہیں۔ ایک طرف تو ہیں جمال پاشا، شام کے عثمانی گورنر۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اگر ترکی جنگ میں کود پڑا تو یا تو باعزت وجود ملے گا یا پھر شاندار اختتام، مطلب بڑا ڈرامائی انداز ہے ان کا۔ بالکل۔ دوسری طرف 2 امریکی ہیں، ولیم ییل اور روڈولف میک گوون۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ مقدس سرزمین گھومنے آئے ہیں، لیکن اصل میں وہ سٹینڈرڈ آئل کے لیے تیل کی تلاش کے خفیہ مشن پر ہیں۔ اچھا۔ اور پھر ایک نوجوان برطانوی، ٹی ای لارنس، وہ آثار قدیمہ کے سروے کی آڑ میں فوجی نقشے بنا رہا ہے اور بڑے دوستانہ طریقے سے ییل سے گپ شپ کرتے ہوئے معلومات بھی نکلوانے کی کوشش میں ہے۔ یہ سب ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے۔ کمال ہے، یعنی ایک ہی سٹیج پر کتنے سارے کردار۔ ہاں، اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ یروشلم میں ایک جرمن اسکالر ہے، کرٹ پروفر۔ وہ وہاں برطانوی مفادات کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ایک جاسوسی نیٹ ورک بھی چلا رہے ہیں۔ باپ رے، کتنا کچھ چل رہا تھا ایک ساتھ۔ بالکل، یہ سارے کردار یہ زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کے ایک وسیع سٹیج پر کھڑے ہیں۔ یہ مشرق کی وہی پرانی کشش ہے جس نے صدیوں سے فاتحین، مہم جو، خواب دیکھنے والے سب کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ نقطۂ آغاز ہے۔ یہ سارے کردار جو ایسے لگتا ہے کہ بالکل الگ الگ دنیاؤں سے آئے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ اور یہ جو اجتماع ہے یہ اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں، برطانیہ، جرمنی، امریکہ، ان کے بڑھتے ہوئے سامراجی مفادات اور ساتھ ہی خط میں جو مقامی تحریکیں ابھر رہی تھیں جیسے سایونت، ان کے ٹکراؤ کی ایک بہترین تصویر پیش کرتا ہے۔ ہر کوئی اس خطے کے مستقبل میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتا تھا یا شاید اس پر اپنا کنٹرول چاہتا تھا۔ صحیح۔ اور آپ نے جو مشرق کی رومانوی کشش کی بات کی، وہ بھی بہت اہم پہلو ہے۔ کتاب کا جو تنقیدی جائزہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو رومانوی تصور تھا جس نے لارنس، ییل، پروفیر، آرونسن جیسے لوگوں کو کھینچا، وہ اصل میں ایک نو آبادیاتی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہ مشرق کو مغربی خواہشات کے لیے بس ایک خالی کینوس سمجھا جا رہا تھا، بجائے اس کے کہ اس کی اپنی جو پیچیدہ تاریخ ہے، ثقافت ہے، مقامی لوگ ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے۔ ایڈورڈ سید کی جو مشہور کتاب ہے اورینٹلزم، جو اسی بات کا جائزہ لیتی ہے کہ مغرب کس طرح مشرق کو ایک خاص، اکثر متعصبانہ اور رومانوی انداز میں دیکھتا آیا ہے، وہ بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سوچ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان کرداروں کے جو اصل محرکات تھے اور ان کی باتوں میں جو چھپی ہوئی دھارنائیں تھیں، ان پر سوال اٹھائیں۔ کیا وہ واقعی مشرق کو سمجھ رہے تھے یا صرف اپنے خیالات اس پر تھوپ رہے تھے؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، اب باب 2 میں آتے ہیں۔ یہاں کتاب کی توجہ خاص طور پر ٹی ای لارنس پر چلی جاتی ہے۔ لارنس، اس کے جو جاننے والے تھے وہ اسے ایک بہت غیر معمولی قسم کا آدمی سمجھتے تھے، ایسا شخص جسے اپنے آرام، اپنی سہولت کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لڑکپن کے خطوط سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے جذباتی طور پر لا تعلق سا تھا، لیکن تاریخ، خاص طور پر پرانی عمارتوں، قلعوں، ان سے اسے شدید لگاؤ تھا۔
دلچسپ شخصیت. اس کا پس منظر بھی کچھ کم دلچسپ نہیں. وہ برطانوی متوسط طبقے کے ایک ایسے گھر میں پلا بڑا جہاں وکٹورین دور کی سخت سماجی پابندیاں تھیں. مطلب اپنی انفرادیت، اپنے جذبات کو کھل کر ظاہر کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اچھا. اور اس پر ایک خاندانی راز بھی تھا. اس کے والد سر تھامس چیپمن اصل میں اپنا اشرافیہ خاندان، اپنی پہلی بیوی سب چھوڑ کر لارنس کی والدہ کے ساتھ رہنے لگے تھے، جو ان کے گھر میں گورنس تھیں، اور اپنا نام بدل کر لارنس رکھ لیا تھا. تو یہ ایک بوجھ تھا جو خاندان اٹھائے ہوئے تھا. اوہو، یہ تو واقعی ایک بڑا راز تھا. اس کا اثر تو پڑا ہوگا شخصیت پر. یقیناً. چھوٹی عمر سے ہی لارنس کو تاریخ اور نئی جگہ دیکھنے کا جنون تھا. نوجوانی میں اکیلے ہی فرانس میں سینکڑوں میل سائیکل چلائی، صرف قرون وسطیٰ کے قلعے دیکھنے. اسی سفر نے اس کے شوق کو اور پختہ کیا. پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں تاریخ پڑھی اور آثار قدیمہ میں دلچسپی پیدا ہوئی. 1909 میں اس کی زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا جب وہ شام پہنچا. اس کا پلان تھا صلیبی جنگوں کے دور کے قلعوں پر تحقیق کرنا. یہ سفر خطرناک تھا، لیکن اس نے لارنس کو بدل دیا. وہاں اسے مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈیوڈ ہوگارتھ کی سرپرستی ملی، اور کارکیمش، جو شمالی شام میں ترکی کی سرحد کے پاس ہے، قدیم ہتی تہذیب کی کھدائی میں شامل ہونے کا موقع ملا. کارکیمش، جی. وہاں وہ صرف نوٹس لینے والا اسسٹنٹ نہیں رہا، بلکہ اس نے مقامی عرب مزدوروں کے ساتھ ایسا رابطہ بنایا کہ جلد ہی ان میں غیر رسمی لیڈر جیسا بن گیا. واہ. اس تجربے نے اسے بہت گہرائی سے متاثر کیا. اس نے روانی سے عربی سیکھ لی، مقامی طور طریقے اپنائے، اور عرب عوام کے بہت قریب ہو گیا. خاص طور پر ایک نوجوان مقامی لڑکا تھا دھوم، اس سے اس کی گہری دوستی ہو گئی. ان تعلقات کی وجہ سے وہ عرب طرز زندگی کا احترام کرنے لگا. اسے مغربی معاشرے کی جو مادیت پرستی تھی، جو ریاکاری تھی، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ باوقار اور حقیقی لگا. یہی وہ وقت تھا جب اس نے مغربی سامراجی رویوں پر تنقید شروع کی، اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ عرب ثقافت کو باہر کی مداخلت سے بچایا جائے. شام میں رہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے سلطنت عثمانیہ کا اندرونی زوال دیکھا، انتظامی کمزوریاں دیکھیں، یورپی طاقتوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ دیکھا. اس سب نے خطے کی جیو پولیٹکس کے بارے میں اس کی سمجھ کو بہت گہرا کیا. لارنس کی یہ جو تبدیلی ہے، یہ واقعی قابل ذکر ہے، خاص طور پر جب ہم اس کا موازنہ اسی دور میں خطے میں موجود ایک اور یورپی کردار کرٹ پروفر سے کرتے ہیں. ہاں، وہ جرمن اسکالر. جی. پروفر، جیسا آپ نے پہلے بتایا، قاہرہ میں جرمن سفارت خانے کا اورینٹل سیکریٹری تھا، اور اس کے اپنے سامراجی عزائم تھے. وہ جرمنی کے لیے کام کر رہا تھا، اور جرمنی کی کوشش تھی کہ مشرق کے وسطی میں جو اسلامی جذبات ہیں ان کو برطانیہ اور فرانس جیسی نوآبادیاتی طاقتوں کے خلاف استعمال کیا جائے. تو یہاں ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے. ایک طرف لارنس ہے جو آہستہ آہستہ عرب ثقافت اور لوگوں سے ہمدردی محسوس کرنے لگا ہے، حالانکہ اس کا اپنا برطانوی پس منظر ہے. دوسری طرف پروفر ہے جو خالصتاً جرمن سامراجی مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے. اسی دوران شمالی شام میں جرمن مفادات، خاص طور پر وہ جو بغداد ریلوے بن رہی تھی، اور کارکیمش میں جو برطانوی آثار قدیمہ کا مشن تھا، ان کے درمیان بھی کشیدگی بڑھ رہی تھی. اچھا. جی. دونوں فریق جانتے تھے کہ یہ علاقہ آنے والے وقت میں کتنا اہم ہونے والا ہے. یہ جو آثار قدیمہ کی کھدائیاں تھیں نا، یہ بھی ایک طرح سے بڑی طاقتوں کی جاسوسی اور اپنا اثر بڑھانے کی کوششوں کا حصہ تھیں. صحیح. کتاب اس نقطے پر بھی زور دیتی ہے کہ لارنس کی کہانی ذاتی جذبے اور تجسس کی طاقت کو دکھاتی ہے. اس نے اپنی پابندیوں بھری زندگی سے نکل کر تاریخ اور ثقافت کے لیے اپنے جنون کو ایک غیر معمولی سفر میں بدل دیا. یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح شدید ذاتی دلچسپی کسی کو سماجی دائروں سے باہر نکال کر کچھ منفرد کرنے پر اکسا سکتی ہے. البتہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کا تجسس بھی ایک خاص مغربی علمی پس منظر سے ہی نکلا تھا. بالکل. اچھا، بات 3 میں کہانی اور دلچسپ ہو جاتی ہے. شروع میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، شاید علامتیو. 1913 کی خزاں میں کارکیمش میں لارنس اور اس کا ساتھی ماہر آثار قدیمہ لیونارڈ وولی ایک پالتو چیتے کو جو بھاگ گیا تھا دوبارہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. چیتا؟ واہ. ہاں، کئی ناکام کوششوں کے بعد آخر کار وہ اسے ایک بڑے کریٹ میں پھانسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
یہ واقعہ شاید ان چیلنجز اور غیر متوقع حالات سے نمٹنے کی ان کی صلاحیت دکھاتا ہے جن کا انہیں سامنا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ آثار قدیمہ میں بھی انہیں بڑی کامیابی ملی۔ انہوں نے کارکیمش میں ہتی تہذیب کے ایک اہم مندر کا مرکزی حصہ دریافت کیا۔ یہ بڑی دریافت تھی جس نے لارنس کا آثار قدیمہ سے تعلق اور مضبوط کیا، لیکن فنڈنگ کا مسئلہ ہمیشہ رہا۔ پیسوں کی کمی۔ اسی مالی مشکل کی وجہ سے وہ انگلینڈ واپس جانے کے بجائے برطانوی فوجی حکام کے کہنے پر جنوبی فلسطین کے صحرائے نقب میں ایک اور آثار قدیمہ کے سروے میں شامل ہو جاتے ہیں، جو اصل میں تو فوجی نقشہ سازی کا مشن تھا۔ اچھا، تو وہ سروے اصل میں فوجی کام تھا۔ جی بالکل۔ اسی دوران دوسرے کرداروں کی کہانیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ولیم ییل، جو پہلے تیل کی تلاش میں تھا، اب اوکلاہوما سے نکل کر سلطنت عثمانیہ کے وسیع علاقوں میں تیل کے ممکنہ ذخائر ڈھونڈ رہا ہے۔ ییل۔ اسے شروع میں کافی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ یاد رہے کہ پہلی جنگ عظیم قریب آنے کے ساتھ تیل کی اہمیت خاص طور پر بحری جہازوں کے لیے بہت بڑھ گئی تھی۔ امریکی کمپنیاں جیسے سکونی اسٹینڈرڈ آئل آف نیو یارک مشرق وسطیٰ کے تیل پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ییل کا ناتجربہ کار ہونا بھی اس کی شروع کی ناکامی کی وجہ بنا۔ تیل کی اہمیت تو واقعی بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف آرونسون فلسطین میں یہودی زرعی بستیوں کو جدید بنانے اور پھیلانے میں لگے ہیں۔ وہ پرجوش صہیونی ہیں اور اتلیت میں یہودی زرعی تجرباتی اسٹیشن بھی قائم کر چکے ہیں، جو نہ صرف زرعی تحقیق کا مرکز ہے بلکہ جیسا ہمیں پتا ہے آگے چل کر ان کی جاسوسی کا گڑھ بھی بنے گا۔ جی۔ اور پھر ہیں کیپٹن سٹوارٹ نیوکوم، ایک برطانوی فوجی انجینئر۔ وہ لارنس اور وولی کی آثار قدیمہ ٹیم کی مدد سے نہر سوئس کے دفاع کے لیے اس کے مشرق کے جو نامعلوم صحرائی علاقے ہیں ان کی نقشہ سازی کر رہے ہیں۔ وہ فوجی وردی میں نہیں بلکہ عام کپڑوں میں مشکل راستوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کتنا خفیہ طریقے سے ہو رہا تھا۔ ہاں، اسی دوران لارنس کی اپنی صلاحیتیں بھی نکھر رہی ہیں۔ اقبا کے قریب ایک مہم کے دوران وہ مقامی بدو قبیلوں سے معلومات اکٹھی کرنے میں اپنی غیر معمولی مہارت دکھاتا ہے۔ یہ اس کی مستقبل کی فوجی مہم جوئی اور گوریلا حکمت عملیوں میں جو اسٹریٹجک سوچ استعمال ہونی تھی اس کی ایک جھلک تھی۔ تیل کے ممکنہ ذخائر پر بین الاقوامی دلچسپی اور مقابلہ بڑھ رہا ہے۔ برٹش حکومت بھی اپنی نیوی کے لیے تیل کی محفوظ فراہمی کی اہمیت سمجھ چکی ہے۔ باب کا اختتام لارنس کی انگلینڈ واپسی پر ہوتا ہے، ٹھیک اس وقت جب یورپ پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہ اس کی زندگی میں آثار قدیمہ سے فوجی کردار کی طرف ایک واضح تبدیلی کا اشارہ ہے۔ یہ جو متوازی کہانیاں ہیں نا، یہ بہت اہم ہیں۔ یہ دکھاتی ہیں کہ کس طرح مختلف افراد اور مفادات، تیل، ذہنیت، فوجی حکمت عملی، آثار قدیمہ، سب ایک ہی جغرافیائی خطے میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی اہمیت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ وہ عنصر تھا جو آنے والی دہائیوں میں مشرق وسطیٰ کی سیاست اور عالمی طاقتوں کے تعلقات میں بالکل مرکزی کردار ادا کرنے والا تھا۔ بالکل۔ ییل کی کہانی اگرچہ شروع میں ناکام رہی، وہ اس بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اسی طرح ایرنسن کی سرگرمیاں صہیونی تحریک کے بڑھتے ہوئے عزم اور تنظیم کو ظاہر کرتی ہیں، جس کے مستقبل میں خطے کے لیے گہرے نتائج نکلنے تھے۔ اور پھر اگست 1914 میں وہ ہو جاتا ہے جس کا خدشہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ برٹن میں مشہور فوجی ہیرو لارڈ کچنر جنگی سیکرٹری بنتے ہیں۔ جنگ عظیم شروع میں عوام میں جنگ کے لیے ایک ناقابل یقین جوش و خروش ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی جنگ ہوگی، کرسمس تک ختم ہو جائے گی۔ لوگ ابھی تک جدید ہتھیاروں، مشین گنوں، توپ خانے، خندقوں کی جو ہولناکی تھی اس سے واقف نہیں تھے۔ ہاں، وہ ابتدائی جوش۔ لیکن کچنر جو زیادہ حقیقت پسند تھا، اس نے ایک لمبی اور خونی جنگ کی پیشگوئی کی۔ اس کا وہ مشہور جملہ تھا کہ جنگ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ آخری 10 لاکھ سپاہی میدان میں نہ اتار دے۔ ہو خدایا! اور افسوس کی بات ہے کہ اس کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ وہ شروع کا جوش جلد ہی گہرے صدمے اور مایوسی میں بدل گیا، جب لاکھوں فوجی اور شہری بے معنی لڑائیوں میں مارے جانے لگے۔ جنگ کا پیمانہ، اس کی تباہی یورپ نے صدیوں میں نہیں دیکھی تھی۔ اس سے نہ صرف فوجی حکمت عملیوں پر سوال اٹھائے بلکہ معاشرتی اقدار اور انسانیت پر یقین کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ جی، یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ جنگ کسی عظیم مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ یورپی شاہی خاندانوں اور لیڈروں کی پرانی دشمنیاں، ان کی انا اور غلط اندازوں کا نتیجہ ہے۔
فوجی قیادت کی طرف سے جو ہٹ دھرمی اور نااہلی دکھائی گئی، جس نے لاکھوں جانیں ضائع کیں، اس نے اس المیے کو اور بے معنی بنا دیا۔ لارنس خاندان میں بھی جنگی بخار چڑھ گیا۔ اس کے بھائی فرینک اور ول فوراً فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ٹی اے لارنس، جو ابھی اپنی آثار قدیمہ کی رپورٹیں پوری کر رہا تھا، پیچھے رہ گیا، لیکن وہ بھی شدید بے چین تھا اور جلد از جلد جنگی کوششوں میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطی میں سلطان عثمانیہ کی جو نوجوان ترک قیادت تھی، جس میں انور پاشا، طلعت پاشا اور جمال پاشا شامل تھے، وہ شروع میں ہچکچا رہی تھی۔ وہ جرمنی اور اتحادیوں برطانیہ، فرانس، روس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے سے گریزاں تھے۔ فیصلہ مشکل تھا ان کے لیے۔ ہاں، لیکن جرمنی کے دباؤ اور کچھ خفیہ معاہدوں کے بعد آخرکار وہ مرکزی طاقتوں جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ مل گئے اور نومبر 1914 میں اتحادیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس فیصلے نے مشرق وسطی کو براہ راست جنگ کی لپیٹ میں لا کھڑا کیا اور خطے کی قسمت بدل گئی۔ یروشلم میں موجود ولیم ییل نے جنگ کے شروع کے دنوں میں بڑی افراتفری دیکھی۔ غیر ملکی شہری تیزی سے شہر چھوڑ رہے تھے۔ عثمانی حکام نے غیر ملکیوں کے خصوصی حقوق ختم کر دیے اور مختلف نسلی و مذہبی گروہوں کے بیچ کشیدگی بڑھنے لگی، جو مستقبل میں تشدد کا اشارہ دے رہی تھی۔ حالات خراب ہو رہے تھے۔ خاص طور پر یہودیوں جیسی اقلیتیں، جنہیں پہلے یورپی کونسل خانوں کا کچھ تحفظ حاصل تھا، اب خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگیں۔ لازمی فوجی بھرتی نے بھی خوف پھیلایا۔ اسی دوران جمال پاشا، جو نوجوان ترک رہنماؤں میں سے ایک تھا، شام اور فلسطین کا فوجی کمانڈر و گورنر بن کر آیا۔ اس کے ارادے بڑے تھے۔ وہ علاقے میں اصلاحات لانا چاہتا تھا، اسے ماڈرن بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے فوراً شدید لاجسٹک مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسائل تو تھے ہی۔ فوج کے پاس نہ مناسب سامان تھا، نہ رسد، نہ ٹرانسپورٹ۔ ان مشکلوں کے باوجود اور کچھ فوجی مشیروں کے اختلاف کے باوجود بھی جرمن افسران کے دباؤ میں آ کر جمال پاشا نے نہر سویز پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک جلد بازی کا فیصلہ تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی قسمت کو جرمنی سے اور بھی زیادہ جوڑ دیا۔ باب 4 جنگ کے بارے میں جو شروع کے رومانوی خیالات تھے اور اس کی جو بھیانک حقیقت تھی، اس فرق کو بہت واضح کرتا ہے۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے۔ تاہم کتاب کا جو تنقیدی جائزہ ہے نا، وہ اس بات پر بھی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا جنگ کے شروع میں جو جوش و خروش تھا وہ واقعی اتنا یکساں اور عالمگیر تھا جتنا اکثر بتایا جاتا ہے؟ کیا یہ مان لینا صحیح ہے کہ سب لوگ ایک ہی طرح پرجوش تھے اور پھر سب کا جوش ایک ساتھ ہی مایوسی میں بدل گیا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ مورخ جان کیگن اپنی کتاب دی فرسٹ ورلڈ وار میں جنگ سے پہلے کے یورپی معاشروں کے جذبات کی کہیں زیادہ پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مختلف ممالک، سماجی طبقات، قومیتوں کے درمیان جنگ میں شامل ہونے کی وجوہات اور توقعات بہت مختلف تھیں۔ کچھ لوگ واقعی پرجوش تھے، کچھ ڈرے ہوئے، کچھ لاتعلق اور کچھ اسے ایک ضروری فرض سمجھ رہے تھے۔ یہ اینڈرسن کے بیان کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا اہم سبق جو اس باب سے ملتا ہے وہ سادہ لوح امید پرستی کے خطرات سے آگاہی ہے۔ جس طرح لاکھوں نوجوان فوجی شان و شوکت کے خواب لے کر میدان جنگ میں گئے صرف یہ جاننے کے لیے کہ حقیقت کتنی مختلف ہے، اسی طرح ہم بھی اکثر زندگی میں نئے منصوبے شروع کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ کامیابی فوراً مل جائے گی، اور راستے کی مشکلوں اور چیلنجز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے جوش کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندی، محتاط منصوبہ بندی اور مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا بھی ضروری ہے۔ جنگ عظیم اس کی ایک بہت ہی المناک مثال ہے۔ بالکل درست کہا۔ اچھا، اب ہم باب 5 پر آتے ہیں۔ منظر ہے فروری 1915 کا قاہرہ کا مشہور سوائے ہوٹل، جو اب برطانوی فوجی ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے۔ سوائے ہوٹل؟ جی۔ ٹی ای لارنس، جو اب انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، ایک بڑے نقشے پر سلطنت عثمانیہ کے وسیع علاقوں کو دیکھ رہا ہے۔ نہر سویس پر ترکوں کا پہلا حملہ ناکام ہو چکا ہے، اور اب لارنس سوچ رہا ہے کہ برطانیہ کس طرح جوابی کارروائی کر سکتا ہے اور سلطنت عثمانیہ کو شکست دے سکتا ہے۔ اسٹریٹجی پہ غور۔ اس کی نظر میں سلطنت عثمانیہ وسیع ضرور ہے، لیکن کئی جگہوں سے کمزور بھی ہے۔ وہ خاص طور پر شمال مغربی شام میں اسکندرون،
الیگزینڈرٹا کی بندرگاہ کو ایک انتہائی اہم اور کمزور نقطہ سمجھتا ہے۔ اسکندرون۔ یہ مشرقی بحر روم کی بہترین قدرتی بندرگاہوں میں سے ایک ہے، اور یہاں اگر فوج اتاری جائے تو اسے اہم اسٹریٹجک فائدے مل سکتے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ اسکندرون پر حملہ نہ صرف ترک سپلائی لائنیں کاٹ دے گا، بلکہ علاقے میں جو عرب اور آرمینیائی آبادی ہے جو پہلے ہی ترک حکومت سے ناخوش ہے، انہیں بغاوت پر اکسا سکتا ہے۔ دلچسپ منصوبہ ہے۔ لارنس کی جو تجویز کردہ حکمت عملی ہے وہ روایتی نہیں ہے۔ وہ براہ راست بڑے فوجی حملے کے بجائے سلطنت عثمانیہ کے اندر جو نسلی اور قومیتی اختلافات ہیں، جو شکایات ہیں، ان کو استعمال کرنے پر زور دیتا ہے۔ یعنی اندرونی اختلافات سے فائدہ اٹھانا۔ بالکل۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر ان اندرونی اختلافات کو سمجھا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو کم فوجی طاقت سے بھی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ وہ ایک طرح سے گوریلا جنگ اور نفسیاتی جنگ کی بات کر رہا ہے۔ لیکن لارنس کی اس تجویز پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ لندن میں ونسٹن چرچل، جو اس وقت فرسٹ لارڈ آف ایڈمائرلٹی تھے، ان کی توجہ درا دانیال یعنی داردنلز پر تھی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ آبنائے باسفورس پر حملہ کر کے قسطنطنیہ یعنی استنبول پر قبضہ کیا جائے اور ترکی کو جنگ سے نکال دیا جائے۔ اچھا، جی۔ اس کے علاوہ شام پر فرانس کے دو پرانے دعوے تھے، ان کی وجہ سے بھی برطانوی فوجی قیادت اسکندرون میں براہ راست مداخلت سے ہچکچا رہی تھی۔ لارنس یہ دیکھ کر سخت مایوس ہوتا ہے کہ ایک بہترین فوجی موقع سیاسی مسلطوں کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ اور پھر اپریل 1915 میں گیلیپولی پر اتحادی حملہ شروع ہوتا ہے جو درا دانیال کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ گیلیپولی، ہاں سنا ہے۔ یہ حملہ منصوبہ بندی کی شدت، غلطیوں، ناقص قیادت اور ترک فوج کی غیر متوقع مزاحمت کی وجہ سے شروع سے ہی ایک خوفناک تباہی ثابت ہوا۔ اتحادی افواج، جن میں برطانوی، آسٹریلوی، نیوزی لینڈ اور فرانسیسی فوجی شامل تھے، ان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ یہ جنگ عظیم کی سب سے بڑی فوجی ناکامیوں میں سے ایک تھی۔ بہت بڑا نقصان ہوا وہاں۔ جی بالکل۔ گیلیپولی حملے کے جواب میں اور جنگ کے دباؤ میں سلطنت عثمانیہ کی قیادت نے اندرونی طور پر اور بھی سخت رویہ اپنا لیا، خاص طور پر آرمینیائی اقلیت کے خلاف، جن پر اتحادیوں سے ہمدردی کا شک تھا۔ شدید کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ یہ واقعات بعد میں ہونے والی آرمینیائی نسل کشی کی المناک تمہید ثابت ہوئے۔ افسوسناک۔ اسی دوران پس منظر میں عرب دنیا میں بھی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ برطانوی حکام، خاص طور پر قاہرہ میں مکہ کے شریف امیر حسین بن علی جیسے بااثر عرب رہنماؤں کے ساتھ ممکنہ اتحاد کے امکانات تلاش کر رہے تھے۔ اچھا، عربوں سے رابطے؟ جی، وہ امید کر رہے تھے کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ امیر حسین کا بیٹا فیصل، جو بعد میں عرب بغاوت کا ایک اہم رہنما بنا، اس وقت دمشق اور قسطنطنیہ کے درمیان سفر کرتے ہوئے بدلتی ہوئی صورتحال اور علاقائی طاقتوں کے ارادوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم گیلیپولی کی لڑائی اور بدلتے فوجی حالات کی وجہ سے ترکوں کے خلاف فوری عرب بغاوت کے امکانات محدود ہو گئے اور ممکنہ مدد کے کئی موقع ضائع ہو گئے۔ باب 5 میں لارنس کی جو اسٹریٹجک بصیرت ہے وہ واقعی متاثر کرتی ہے۔ اس کا اسکندرون کا تجزیہ اور اندرونی اختلافات کو استعمال کرنے کا خیال، اگرچہ اس وقت اس پر عمل نہیں ہوا، بعد میں درست ثابت ہوا۔ بالکل، وہ لارنس کے اسکندرون منصوبے کی فوجی اہمیت کو تو مانتا ہے، لیکن نسلی اور قومیتی شکایات کو استعمال کرنے یا فائدہ اٹھانے پر مبنی اس کی حکمت عملی پر کچھ سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ کس طرح کے سوالات؟ سوال یہ کہ کیا یہ نقطہ نظر قومی شناختوں کی پیچیدگی، مقامی آبادی کے اپنے عزائم اور ایسے سینسٹیو علاقوں میں باہر کی مداخلت کے غیر ارادی اور اکثر منفی نتائج کو پوری طرح سمجھتا ہے؟ ایڈورڈ سعید جیسے مفکرین دلیل دیتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ، جو مقامی لوگوں کو محض استعمال کیے جانے والے مہروں کے طور پر دیکھتی ہے، خود ایک سامراجی ذہنیت کی عکاس ہو سکتی ہے، اور یہ ان منفرد تاریخی اور ثقافتی عوامل کو نظر انداز کر دیتی ہے جو زمینی حقائق کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ یہ سوچ بالآخر عرب قوم پرستی کے نظریے کو مزید طاقت دینے اور اسے برطانوی جنگی مقاصد سے جوڑنے کا باعث بنی، جس کے بہت دور رس نتائج نکلے۔
ٹھیک ہے، تو ہم نے اسکاٹ اینڈرسن کی کتاب کے ان شروع کے ابواب کے اس تفصیلی جائزے سے کیا سمجھا؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہلی جنگ عظیم کے بالکل شروع میں مشرقی وسطیٰ کا خطہ مختلف کرداروں کی ذاتی خواہشات، بڑی طاقتوں کے سامراجی منصوبوں، تیل کی بڑھتی اہمیت، ابھرتی ہوئی قوم پرست تحریکوں اور پرانی دشمنیوں کا ایک پیچیدہ میدان جنگ بن گیا۔ جی، لارنس، ییل، پروفر، ایرنسن، جمال پاشا، امیر حسین، ان سب کی اپنی کہانیاں تھیں، اپنے مقاصد تھے جو تاریخ کے ایک بہت بڑے کینوس پر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مشرق کے بارے میں جو رومانوی خیالات تھے وہ نوآبادیاتی حقیقتوں اور جدید جنگ کی صفاقی سے ٹکرائے۔ ہم نے لارنس جیسے افراد کی ذاتی تبدیلیوں اور ان کے متضاد کرداروں کو دیکھا۔ ہم نے جاسوسی، سازشوں اور سیاسی چالوں کے ایک پیچیدہ جال کو بنتے دیکھا، اور سب سے بڑھ کر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جدید جنگ کی تباہ کاری نے نہ صرف یورپ بلکہ مشرق وسطیٰ کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ صحیح۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسی دھماکہ خیز صورتحال پیدا کر رہے تھے جس نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا بلکہ اس خطے کی وہ بنیاد رکھی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شروع کے واقعات تھے، یہ فیصلے اور ان چند افراد کے ذاتی عزائم اور تعصبات، انہوں نے آنے والی دہائیوں میں مشرق وسطیٰ کے نقشے، اس کی سیاست اور یہاں جو لاتعداد تنازعات جاری رہے ان کی بنیاد کیسے رکھی؟ کیا یہ افراد تاریخ کا رخ موڑ رہے تھے یا وہ خود تاریخ کی بے رحم لہروں پر بہنے والے محض چھوٹے چھوٹے مہرے تھے؟ اس پر غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید کبھی مکمل طور پر نہ مل سکے۔ پہلی جنگ عظیم کا وقت اور مشرق وسطیٰ میں صورتحال بہت غیر یقینی تھی۔ جی بالکل، ایک طرف تو صدیوں پرانی سلطنت عثمانیہ تھی جو لڑکھڑا رہی تھی، اور دوسری طرف یورپی طاقتیں تھیں، وہ اپنے اپنے مفاد دیکھ رہی تھیں، اپنے جال بن رہی تھیں۔ صحیح۔ اور اسی زمین پر، عرب سرزمین پر بغاوت کے وہ کیا کہتے ہیں بیج بوئے جا رہے تھے۔ آج ہم ایسے ہی ایک سفر پر بات کر رہے ہیں جو انہی حالات میں شروع ہوا، ٹی لارنس کا سفر۔ ہاں، یہ دیکھنا ہے کہ کیسے وہ قاہرہ کے دفتر میں بیٹھا ایک مایوس سا انٹیلیجنس آفیسر جی عرب بغاوت کی ایک اہم شخصیت بن گیا۔ بالکل، اور یہ سب کچھ ظاہر ہے پس پردہ جاسوسی، بڑی طاقتوں کی سیاسی چالیں اور فوجی ناکامیوں کے سائے میں ہو رہا تھا۔ تو ہماری یہ گفتگو رازوں کے محافظ کتاب کے کچھ ابواب 6 سے 10 تک ان پر مبنی ہے، جی اور مقصد یہ ہے کہ اس تفصیلی جائزے میں ہم لارنس کے کردار کو سمجھیں جو بدل رہا تھا۔ عرب بغاوت کو شروع میں کیا مشکلات پیش آئیں، اور وہ جو طاقتوں کے اپنے اپنے مفادات تھے جو ٹکرا رہے تھے۔ بالکل، اور جنگ کی جو انسانی قیمت تھی اس کو بھی سمجھنا ہے۔ یقیناً۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی اپریل 1915 سے شروع ہوتی ہے۔ لارنس قاہرہ میں ہے، برطانوی فوج کے لیے انٹیلیجنس رپورٹس وہ مرتب کر رہا ہے۔ جی کتاب میں آتا ہے کہ اس کی تحریروں میں نا ایک طنز جھلکتا تھا، ایک بیزاری فوجی قیادت سے۔ ہاں، خاص طور پر فوجی قیادت اور ان کی حکمت عملیوں کو لے کر، اور پھر وہ گلی پلی کی مہم ہوئی۔ اوہ، وہ تو تباہ کن تھی۔ بالکل، اتنا جانی نقصان ہوا اتحادیوں کا، تو اس نے فوجی نااہلی پر لارنس کے جو خیالات تھے نا وہ اور پکے کر دیے۔ وہ نظام سے بہت مایوس تھا۔ جی ہاں، اور یہ مایوسی صرف لارنس کی ذاتی نہیں تھی، میرا خیال ہے یہ اس پورے جنگی ماحول کا حصہ تھی جہاں ناکامیاں، انسانی جانوں کا ضیاع، یہ جیسے معمول بن گیا تھا۔ صحیح۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا، یعنی جرمن اور عثمانی خیمے میں وہاں بھی انٹیلیجنس کا کھیل جاری تھا۔ اچھا؟ جی، یروشلم میں کرٹ پرویفر نامی ایک جرمن ایجنٹ تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ مصری محاذ پر برطانوی سرگرمیوں کی جاسوسی کے لیے مقامی یہودی نیٹ ورکس استعمال کرا تھا۔ ہاں، اس میں مینا وائزمن نامی ایک ڈاکٹر کا بھی ذکر ہے۔ تو لڑائی صرف میدان میں نہیں تھی، وہ سائے میں بھی چل رہی تھی۔ اور جنگ کے جو ذاتی اثرات تھے وہ بھی گہرے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لارنس کو اسی دوران خبر ملی کہ اس کا چھوٹا بھائی فرینک وہ مغربی محاذ پر مارا گیا۔ یہ تو بڑا صدمہ ہوگا۔ جی، اس ذاتی دکھ نے اسے شاید اور تنہا کر دیا ہوگا، اور سلطنت عثمانیہ کے اندر جو ہو رہا تھا وہ بھی کچھ کم خوفناک نہیں تھا۔ آرمینیائی باشندوں کے ساتھ جو ہوا؟ ہاں،
خاص طور پر ارمینیائی باشندوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے، ان کی جبری ملک بدری، قتل عام، یہ سب جنگ کے دوران ریاستی ظلم کی مثالیں تھیں جن سے لارنس جیسے لوگ لاتعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی پریشان کن ماحول میں فلسطین میں ایک اور کردار ابھر رہا تھا، ایرون ایرونسن۔ اچھا، یہ کون تھا؟ پیشے کے لحاظ سے تو وہ ماہر زراعت تھا، ٹڈی دل کے خاتمے پر کام کر رہا تھا، لیکن کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھی ایبسلوم فائنبرگ نے اندازہ لگایا کہ عثمانی حکومت کمزور پڑ رہی ہے تو یہودی کمیونٹی کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا راستہ الگ کریں۔ یعنی وہ برطانیہ کی طرف دیکھ رہے تھے؟ جی، انہوں نے سوچا کہ اگر وہ ترکوں کے خلاف برطانیہ کی مدد کریں تو شاید ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور اسی لیے انہوں نے برطانوی انٹیلیجنس سے خفیہ رابطے کی کوششیں شروع کر دیں۔ دلچسپ۔ اور اسی دوران لارنس خود کیا کر رہا تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ لارنس خود اسکندریٹا، شام کا جو ساحلی علاقہ ہے، وہاں برطانوی فوج اتارنے کی تجویز دے رہا تھا۔ اچھا، کیوں؟ اس کا خیال تھا کہ اس سے عربوں کی حمایت ملے گی، مگر اس کے منصوبے کو فرانسیسی مخالفت اور خود برطانوی کمان کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے رد کر دیا گیا۔ تو اب ہم 1916 کے شروع میں آ جاتے ہیں۔ لارنس اب بھی کائرو میں ہے، فائلوں میں الجھا ہوا، مایوسی ویسی ہے۔ جی، لیکن حالات بدل رہے تھے۔ بڑی فوجی ناکامیوں کے بعد جیسے گلی پولی، تو ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ عرب بغاوت کا خیال اب زیادہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا تھا، ایک متبادل راستے کے طور پر۔ ہاں، ایک طرح سے پلان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پس پردہ مکہ کے امیر حسین اور برطانوی حکام کے درمیان وہ خط و خطابت، وہ مذاکرات، وہ بھی چل رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ، جسے یورپ کا مرد بیمار کہتے تھے نا، جی، اس کے حصے بکرے کرنے کی دوڑ تیز ہو گئی تھی۔ برٹن، فرانس، روس سب اپنی اپنی نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ اور اسی میں مارک سائکس کا کردار آتا ہے۔ بالکل، مارک سائکس ایک بڑا پرجوش با اثر برٹش سفارتکار۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ظاہر تو بڑا ماہر تھا، لیکن اصل میں وہ مشرق وسطیٰ کی حقیقت کو نہ اپنی سامراجی خواہشات کے نقشے پر فٹ کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اور اسی کا نتیجہ تھا وہ سائکس پیکو معاہدہ۔ جی ہاں، بدنام زمانہ سائکس پیکو معاہدہ۔ یہ ایک خفیہ ڈیل تھی برطانیہ اور فرانس کے درمیان۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ جنگ جیتنے کے بعد عثمانی عرب علاقوں کو کیسے تقسیم کریں گے۔ اور ان وعدوں کا کیا ہوا جو وہ عرب رہنماؤں سے کر رہے تھے؟ انہیں بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ کتاب اس معاہدے میں جو دھوکہ دہی شامل تھی اور جس طرح عربوں کی آزادی کی امیدوں کو پامال کیا گیا، اس پر خاص طور پر زور دیتی ہے۔ دوسری طرف میدان کے اس پار وہ جرمن ایجنٹ کرٹ پروفر، ہاں، وہ اب بھی شام میں عثمانیوں کے لیے معلومات اکٹھا کر رہا تھا، مختلف گروہوں سے رابطے میں تھا، بدلتی ہوئی وفاداریوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچھا، خاص طور پر مسیحی اور یہودی آبادیوں میں جو بے چینی بڑھ رہی تھی اسے نوٹ کر رہا تھا۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ عرب قوم پرستی کے جذبے کی شدت کا صحیح اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ اور وہ زرعی ماہر ایرون ایرونسن، وہ اب بھی اپنا ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ ایک طرف سرکاری کام، دوسری طرف خفیہ طور پر وہ جاسوسی نیٹ ورک بنانے کی کوشش میں تھا تاکہ برطانویوں کی مدد کر سکے۔ کیا وہ کامیاب ہوا؟ ریکارڈز بتاتے ہیں کہ اسے برطانوی فوجی حکام تک پہنچنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ وہ لوگ اس پر شاید پوری طرح بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ اور برطانیوں کے لیے فوجی محاذ پر کیا صورتحال تھی؟ عراق میں؟ وہاں بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ عراق میں ان کی مہم مشکلات کا شکار تھا، خاص طور پر وہ قتل ہمارا کی شکست۔ ہاں، وہ تو بڑی شکست تھی۔ جی، اس نے برطانوی فوجی حکمت عملی اور قیادت پر بڑے سنگین سوالات کھڑے کر دیے، اور پھر خود برطانوی انتظامیہ میں بھی اختلافات تھے۔ کس قسم کے اختلافات؟ دیکھیں، برطانوی ہندوستان کے جو حکام تھے جن کا اثر و رسوخ خلیج فارس اور عراق میں زیادہ تھا، جی، وہ قاہرہ میں بیٹھے فوجی اور سیاسی حکام کے عربوں کے ساتھ معاملات کرنے، خاص طور پر عرب بغاوت کی حمایت جیسے منصوبوں پر شک کرتے تھے۔ اچھا، تو اندرونی کھینچا تانی بھی چل رہی تھی۔ بالکل، یہ اندرونی کشمکش بھی فیصلے کرنے میں ایک رکاوٹ تھی۔ اور پھر ان تمام بین الاقوامی سازشوں، فوجی ناکامیوں، اندرونی اختلافات کے بیچ 5 جون 1916 کو امیر حسین نے مکہ سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ ایک ایسا قدم جس نے بہت سوں کو حیران کر دیا، لارنس سمیت۔
جی ہاں، اور اس نے مشرق وسطی میں پہلی جنگ عظیم کی تاریخ کا ایک بالکل نیا باب کھول دیا۔ تو بغاوت کے اعلان کے کچھ عرصے بعد لارنس کو آخرکار موقع ملا دفتر سے نکلنے کا۔ جی، اسے رونلڈ سٹورٹس کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ قاہرہ میں ایک اہم شخصیت تھے، بحیرہ امر کے ساحل پر۔ HMS لاما جہاز پر؟ ہاں، HMS لاما نامی برطانوی بحری جہاز پر۔ کتاب میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ اس اہم مشن کے دوران لارنس اور سٹورٹس جہاز پر کیا باتیں کر رہے تھے؟ کرپٹوگرافی، یعنی خفیہ کوڈز، اچھا اور قدیم یونانی اور لاطینی ادب۔ ہے، مطلب مشن کی سنجیدگی سے بالکل ہٹ کر۔ بالکل، جو اس وقت کی سنگین صورتحال اور ان کے مشن کی نوعیت سے کافی مختلف لگتا ہے۔ ہاں، یہ تضاد بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ جس حقیقت کا انہیں سامنا کرنا تھا وہ ان علمی بحثوں سے بہت مختلف تھی۔ کیسی حقیقت؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ عرب بغاوت شروع تو ہو گئی تھی، لیکن حالت بہت ابتر تھی، انتہائی ابتر۔ اچھا؟ قبائلی جنگجوؤں نے جوش میں آ کر مکہ اور جدہ جیسے شہروں پر قبضہ تو کر لیا تھا، ٹھیک؟ جی۔ لیکن مدینہ، جو حجاز ریلوی کا اہم مرکز تھا، وہاں انہیں عثمانی فوج کے ہاتھوں شدید شکست ہوئی۔ اوہ، قیادت بکھری ہوئی تھی، تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر انہیں ہتھیار، پیسے، تربیت، ان سب کے لیے برطانوی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ اور برطانوی کیا سوچ رہے تھے؟ برطانوی فوجی قیادت خود واضح نہیں تھی کہ وہ اس بغاوت سے چاہتے کیا ہیں۔ ایک طرف تو چاہتے تھے کہ یہ بغاوت عثمانی فوج کو مصروف رکھے، ہاں، تاکہ ان کا دباؤ کم ہو۔ بالکل، لیکن دوسری طرف وہ عربوں کی پوری ذمہ داری لینے سے، ایک نئی بڑی جنگ میں الجھننے سے بھی کتراتے تھے۔ اور امیر حسین؟ امیر حسین کی طرف سے بھی کبھی مدد کی فوری درخواستیں آتیں تو کبھی وہ اپنی شرائط سخت کر دیتے، تو غیر یقینی صورتحال تھی۔ تو اس غیر یقینی صورتحال میں لارنس نے ایک آپ کہہ لیں غیر معمولی قدم اٹھایا۔ کیا کیا اس نے؟ بجائے قاہرہ واپس جا کر رپورٹ دینے کے، اس نے تجویز دی کہ وہ خود ساحل پر اتر کر دیکھے گا۔ اچھا، ہاں، کہ امیر حسین کے بیٹے شہزادہ فیصل کی افواج کی حالت کیا ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، وہ براہ راست جائزہ لے گا۔ اور اس کی عربی زبان اور رسم و رواج جاننا کام آیا ہوگا۔ یقیناً عرب رسم و رواج اور زبان پر اس کی مہارت یہاں بہت کام آئی۔ وہ رابغ کے قریب ساحل پر اترا اور کسی نہ کسی طرح حسین کے بیٹوں، خاص طور پر علی اور فیصل تک پہنچ گیا اور ان سے ملا۔ اور فیصل سے یہ ملاقات یہ اہم ثابت ہوئی؟ جی، یہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ لارنس نے فوراً بھانپ لیا کہ فیصل میں وہ کرشمہ ہے، وہ قیادت کی صلاحیت ہے جو اس کے بھائیوں میں شاید اتنی نہیں۔ اس نے قبائلی جنگجوؤں کے ساتھ فیصل کا تعلق دیکھا، ان کے حوصلے، ان کی لڑنے کی صلاحیت، ان سب کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ تو اسے لگا کہ یہی آدمی ہے جو قیادت کر سکتا ہے۔ اسے یقین ہونے لگا کہ اگر اس بغاوت کو کامیاب ہونا ہے نا، تو فیصل ہی اس کا مرکزی کردار ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی لارنس نے وہ چیلنجز بھی نوٹ کیے۔ کیا چیلنجز؟ شدید بدنظمی، رسد کی کمی اور برطانوی امداد پر وہ غیر یقینی انحصار۔ جی، فیصل کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہوئی، کتاب کے مطابق اس نے ایک ذاتی تعلق کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ فیصل خود بھی برطانوی نیتوں کے بارے میں کافی محتاط تھا، اسے شکوک تھے۔ ظاہر ہے وہ سائکس پیکو جیسی چیزیں پس پردہ چل رہی تھیں۔ بالکل۔ تو حجاز کے اس پہلے دورے کے بعد لارنس قاہرہ واپس آیا اور اس نے جو رپورٹس لکھیں وہ کافی تفصیلی تھیں۔ کیا لکھا ان میں؟ ان رپورٹس میں اس نے فیصل کی شخصیت کا ایک نقشہ کھینچا۔ اسے پرجوش کہا، ذہین، کرشماتی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اس میں گہرائی اور تدبر کی کچھ کمی ہے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران لارنس کی اپنی شخصیت کے گرد بھی دو مختلف کہانیاں بننا شروع ہو گئیں۔ کیسی کہانیاں؟ کچھ لوگ اسے ایک غیر معمولی ذہین سمجھنے لگے، تقدیر کا دھنی، جبکہ دوسرے اسے محض ایک خوش قسمت مہمجو کہہ رہے تھے جو صحیح وقت پر صحیح جگہ موجود تھا۔ قسمت کا کھیل شاید، لیکن ان رپورٹس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ لارنس کی تصویراتی سوچ تھی۔ کیا تھی وہ سوچ؟ اس نے ایک بنیادی نقطہ اٹھایا جو بہت سے برطانوی فوجی افسران کی سوچ سے مختلف تھا۔ اچھا، اس نے دلیل دی کہ عرب قبائلیوں کو ایک روایتی منظم فوج بنانے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ برطانوی حکمت عملی کو عربوں کی اپنی جنگی صلاحیتوں کے مطابق ڈھالنا چاہیے، یعنی گریلا جنگ، تیز رفتار حملے، صحرائی ماحول سے واقفیت، ان چیزوں کو استعمال کریں۔ یعنی
عربوں کے طریقے سے لڑا جائے؟ بالکل. اس نے کہا کہ کم سے کم برطانوی فوجی مداخلت ہو، کیونکہ زیادہ وردی والے فوجی عربوں کو بدظن کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اس نے دلیری سے یہ موقف اپنایا کہ فیصل ہی اس عرب تحریک کا حقیقی رہنما ہے. اور برطانیہ کو اسے تسلیم کرنا چاہیے؟ جی، کہ برطانیہ کو اسے تسلیم کرنا اور سپورٹ کرنا چاہیے. یہ باتیں اس وقت کے بہت سے مروجہ برطانوی مفروضوں کو چیلنج کرنے والی تھیں. یقیناً. مگر جب لارنس دسمبر 1916 میں دوبارہ فیصل کے کیمپ پہنچا نا، تو وہ نظریاتی بحثیں ایک طرف رہ گئیں. کیوں؟ کیا ہوا؟ اس سے ایک انتہائی سنگین حقیقت کا سامنا کرنا پڑا. باب 10 میں اس صورتحال کی جو تصویر کشی ہے وہ کافی پریشان کن ہے. کیسی صورتحال؟ کیمپ میں مکمل افراتفری تھی. ایک ترک گشتی دستے کی کارروائی نے مختلف قبائلی گروہوں کے درمیان رابطے توڑ دیے تھے. فیصل کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا. اوہ. اور اس کے ساتھ جو جنگجو تھے ان کی تعداد 5000 سے کم ہو کر 2000 سے بھی نیچے آ گئی تھی. اللہ، مطلب بغاوت ختم ہونے کے قریب تھی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ بغاوت دم توڑ رہی ہے، اور وہ بحیرہ احمر کی اہم بندرگاہ ینما، اس پر ترکوں کا قبضہ کسی بھی وقت ہو سکتا تھا. یہ تو لارنس کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ہوگا. بالکل. یہ اس کے لیے بھی ایک ذاتی بحران کا لمحہ تھا. وہ خود عرب افواج کی لڑنے کی صلاحیت پر شک کرنے لگا تھا. اس کا وہ یقین متزلزل ہو گیا. ہاں، اس کا وہ یقین کہ یہ غریلا جنگجو ترک فوج کو شکست دے سکتے ہیں وہ متزلزل ہونے لگا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ ترکوں نے حملہ کیا؟ نہیں، قسمت نے یاوری کی، یا ترکوں کی اپنی کوئی حکمت عملی تھی. انہوں نے ینبا پر فیصلہ کن حملہ نہیں کیا اور عارضی طور پر پیچھے ہٹ گئے. اچھا. اور اسی دوران ایک اور اہم تبدیلی آئی. برطانیہ میں حکومت بدل گئی. ڈیوڈ لائیڈ جارج وزیر اعظم بنے؟ جی، ڈیوڈ لائیڈ جارج وزیر اعظم بنے اور انہوں نے مشرق وسطیٰ کے محاذ پر زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا. تو اس سے عرب بغاوت کو فائدہ ہوا؟ ہاں، اس نئی حکومت نے عرب بغاوت کی حمایت میں بھی زیادہ سنجیدگی دکھائی، اور نئے زیادہ تجربہ کار برطانوی فوجی مشیر بھی حجاز پہنچنا شروع ہو گئے. تو صورتحال کچھ بہتر ہوئی؟ اس بدلتی ہوئی صورتحال میں لارنس نے بھی خود کو ڈھالا. اس نے محسوس کیا کہ فیصل کا جو قیادت کا انداز ہے نا، وہ حکم چلانے والا نہیں ہے. اچھا، کیسا ہے پھر؟ وہ قبائلی سرداروں کے ساتھ مشاورت کرتا ہے، اتفاق رائے پیدا کرتا ہے. تو لارنس نے بھی اسی انداز کو اپنایا اور جلد ہی ایک نئے ہدف کا منصوبہ بنا، شمال میں ویج نامی ساحلی شہر کی طرف پیش قدمی کا. ایک نئی مہم؟ جی، اور اسی دوران سٹیورٹ نیوکم نامی ایک اور قابل برطانوی افسر آیا، جس کی وجہ سے لارنس کا براہ راست میدانی کردار کچھ عرصے کے لیے محدود تو ہوا، لیکن اس سے عرب مقصد کے ساتھ اس کی وابستگی، اس کی فہم و فراست میں اور گہرائی پیدا ہوئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان چند مہینوں میں ہم نے لارنس کو دیکھا ایک مایوس انٹیلیجنس کلرک سے عرب بغاوت کے کلیدی منصوبہ ساز اور رابطہ کار بنتے ہوئے. جی، ہم نے جنگ کی پیچیدگیاں دیکھیں، جاسوسی کے تانے بانے، سائکس پیکو جیسے سامراجی معاہدوں کی حقیقت، اور فیصل کی قیادت میں عرب بغاوت کا وہ انتہائی نازک غیر یقینی آغاز. بالکل. اور اس ساری کہانی میں جو چیز بار بار سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذاتی عزائم کا ٹکراؤ اور ملاپ، چاہے وہ لارنس کے ہوں، فیصل کے، یا مارک سائکس جیسوں کے. جی، بڑی طاقتوں کی تصویراتی چالیں، میدان جنگ کی سخت حقیقتیں اور مقامی لوگوں کی آزادی کی امنگیں، یہ سب مل کر اس خطے کی جدید تاریخ کی بنیاد رکھ رہے تھے. جی ہاں، اور اس بنیاد میں جیسا کہ ذرائع اشارہ کرتے ہیں، غداری اور توڑے گئے وعدوں کا عنصر بھی شامل تھا، جو مستقبل کے تعلقات پر گہرے اثرات ڈالنے والا تھا. یقیناً. اور آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے جو ان ذرائع کو پڑھ کر پیدا ہوتا ہے. کیا سوال؟ کہ عرب بغاوت کے ان ابتدائی دنوں میں جہاں ایک طرف حقیقی حمایت تھی، قربانی کا جذبہ تھا، جی، وہیں دوسری طرف تصویراتی جوڑ توڑ اور صریح دھوکہ دہی بھی موجود تھی. یہ دیکھتے ہوئے یہ ابتدائی تعاملات، یہ کیے گئے اور توڑے گئے وعدے، یہ آج بھی مشرق وسطیٰ کی سیاست میں، اعتماد کے فقدان میں، باہمی تعلقات میں کس طرح اپنی بازگشت سنائی دیتے ہوں گے. خوش آمدید. آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب پر بات کریں جو کافی پیچیدہ بھی ہے اور دلچسپ بھی. جی بالکل. پہلی جنگ عظیم، مشرق وسطیٰ، ٹی لارنس اور عرب بغاوت. صحیح. یہ وہ موضوع ہے جس پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت سی فلمیں بنی، لیکن حقیقت شاید افسانے سے زیادہ تہدار ہے.
اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تہوں کو تھوڑا کھولیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، دھوکہ دہی اور صحرائی جنگ، لارنس کی میراث۔ اس کے کچھ ابواب یعنی 11 سے 18 ان کے خلاصے اور اقتباسات ہیں۔ تو مقصد کیا ہے آج کی اس گفتگو کا؟ دیکھیں، مقصد ہے لارنس کی جو حکمت عملی تھی اس کو سمجھنا، پھر عرب رہنماؤں اور مغربی طاقتوں یعنی برطانیہ، فرانس، ان کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ اور وہ جو اخلاقی سوالات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ بالکل، وہ شاید سب سے اہم ہے۔ جنگ کے دوران جو فیصلے کرنے پڑتے ہیں ان کے پیچھے کیا مخمصے ہوتے ہیں۔ تو شروع سے ہی ایک تناؤ نظر آتا ہے، جیسے لارنس جیسے پھنسا ہوا تھا، ایک طرف عرب قوم پرستی کو استعمال کرنا ہے برطانوی مقاصد کے لیے، جی، دوسری طرف فرانسیسیوں کے اپنے ارادے ہیں، اور ان سب کے اوپر وہ سائکس پیکو جیسے خفیہ معاہدے جو مطلب عربوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھے۔ یہی تو بنیادی سوال ہے نا، لارنس آخر تھا کون؟ کیا وہ عربوں کا مخلص دوست تھا یا برطانوی سامراج کا ایک کارندہ؟ اس کی میراث آج تک اتنی متنازع کیوں ہے، اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں 1917 کے شروع سے، وجا پر قبضہ ہوا جنوری میں۔ ہاں، اس کا ذکر ہے ذرائع میں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے عربوں اور برطانویوں دونوں کے حوصلے کافی بلند ہوئے۔ جی، لیکن قاہرہ میں لارنس کا کردار وہ بڑا دلچسپ تھا۔ وہ وہاں اپنے افسران کو عرب طاقت کا ایک خاص نقشہ دکھا رہا تھا۔ مطلب شاید تھوڑا بڑھا چڑھا کر؟ وہ ہو سکتا ہے وہ انہیں قائل کرنا چاہتا تھا کہ یہ بغاوت اہم ہے، اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، جبکہ دوسرے افسران شاید اتنا نہیں مانتے تھے۔ اور اسی وقت فرانسیسی بھی تو تھے وہاں، کرنل برمنڈ کا نام آتا ہے۔ ہاں، برمنڈ، وہ بظاہر تو عربوں کا حمایتی لگتا تھا، لیکن اصل میں وہ فرانسیسی مفادات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ عقبہ پر حملے کی تجویز اسی کی تھی۔ جی، لیکن لارنس فوراً سمجھ گیا کہ یہ ایک چال ہو سکتی ہے۔ عقبہ بہت اہم جگہ تھی، اسٹریٹجک پوائنٹ فلسطین پر حملے کے لیے؟ بالکل، اور اگر فرانسیسی وہاں آ جاتے تو عربوں کی خود مختاری کا کیا بنتا؟ فیصل جو عرب رہنما تھے وہ بھی فرانسیسیوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ وہ براہ راست برطانیہ سے ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ جی، اور یہیں وہ وقت آیا جب لارنس نے فیصل کو سائکس پیکو معاہدے کا بتایا۔ اوہو، یہ تو بہت بڑا انکشاف ہوگا۔ مطلب یہ بتا دینا کہ آپ کے علاقے کو تو ہم آپس میں بانٹ چکے ہیں۔ یقیناً، اور اس سے فیصل کا عزم اور پکا ہو گیا کہ شام کے لیے تو لڑنا ہی ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اپنی آزادی خود چھیننی پڑے گی۔ اور لارنس خود وہ کیسا محسوس کر رہا تھا یہ سب بتا کر؟ کشمکش میں تھا۔ ایک جگہ وہ لکھتا بھی ہے کہ اسے افسوس ہے کہ وہ عربوں کے نظریات کو اپنے گھنونے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ صرف سیاسی دھوکہ دہی نہیں تھی، قیادت کا بوجھ عملی طور پر بھی تھا۔ وہ واقعہ جب اسے اپنی ہی جماعت کے ایک بندے کو سزائے موت دینی پڑی۔ ہاں، بدلے کے قتل پر۔ یہ جنگ کی حقیقتیں ہیں جہاں رہنماؤں کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ قیادت کے بوجھ کی ایک مثال ہے۔ اسی دوران ایک اور عنصر بھی کھیل میں شامل تھا، آرونسن اور اس کا یہودی جاسوسی نیٹ ورک۔ جی، آرونسن، ان کا نیٹ ورک ترک فوجوں کی نقل و حرکت پر بہت اہم معلومات فراہم کر رہا تھا برطانویوں کو۔ یہ دکھاتا ہے کہ کتنے مختلف گروہ اور مفادات اس پورے منظرنامے میں کام کر رہے تھے۔ بالکل، پھر حجاز ریلوے پر حملے بھی ہو رہے تھے۔ ہاں، وہ تو لارنس کی حکمت عملی کا حصہ تھے، گوریلا حملے۔ جی، ان حملوں سے یہ تو ظاہر ہوا کہ عرب گوریلا جنگ میں ماہر ہے، لیکن یہ بھی کہ وہ منظم ترک فوج سے آمنے سامنے نہیں لڑ سکتے تھے۔ ابائے نوم میں کامیابی تو ملی، لیکن پھر بھی حدود واضح تھیں۔ اسی لیے لارنس نے اپنی حکمت عملی کو مزید بہتر کیا۔ اس نے سوچا کہ براہ راست ٹکرانے کے بجائے گوریلا جنگ اور ترک سپلائی لائنوں کو نشانہ بنانا زیادہ مؤثر ہوگا، جسے اس نے لا تعلقی کی جنگ کہا۔ بالکل، یعنی دشمن کو مصروف رکھو، کمزور کرو، بجائے اس کے کہ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرو جس میں شاید نقصان زیادہ ہو۔ اور اسی حکمت عملی کا سب سے بڑا امتحان تھا عقبہ کی مہم۔ یہ 1917 کا وسط، یہ وہ وقت تھا جب برطانوی غزہ میں ناکام ہو چکے تھے۔ عالمی سطح پر بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ روس میں انقلاب، امریکہ جنگ میں شامل ہو رہا تھا۔ اپریل 1917 میں لارنس واپس ویجا آتا ہے اور اس کی ملاقات ہوتی ہے عودہ ابو تائی سے۔ حویوات قبیلے کے سردار، ایک مشہور جنگجو۔
جی، اور لارنس ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ اودا سے مل کر اسے لگا کہ عقبہ پر قبضہ ممکن ہے۔ فیصل تو شروع میں ہچکچا رہے تھے، وہ زیادہ محتاط تھے۔ ہاں، لیکن اودا کی جرت اور لارنس کی منصوبہ بندی، ان دونوں نے مل کر اس مہم کو آگے بڑھایا۔ عقبہ تک کا سفر وہ تو خود ایک ایپک کہانی ہے، صحرا کی سختیاں۔ بالکل، پانی کی کمی، قیادت کا دباؤ۔ وہ واقعہ بھی مشہور ہے جب لارنس اپنے ایک ساتھی قاسم کے لیے واپس صحرا میں گیا۔ ہاں، وہ گم ہو گیا تھا۔ اس پر کچھ برطانوی افسران نے تنقید بھی کی تھی کہ ایک عام آدمی کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں لیا؟ جی، لیکن اس سے اس کے ساتھیوں میں اس کی عزت بڑی ہوگی۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے سفارتی کھیل بھی چل رہے تھے۔ وہی برطانیہ کے متضاد وعدے، ایک طرف عربوں سے آزادی کی بات، دوسری طرف فرانسیسیوں کو بھی راضی رکھنا ہے۔ لارنس خود اس دوگلے پن سے بہت پریشان تھا۔ وہ خود مانتا ہے کہ وہ عرب کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایماندار ہوتا تو انہیں کہتا کہ بغاوت چھوڑو اور گھر جاؤ۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے۔ اس کے اندر کا جو تضاد تھا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر وہ وادی سرحان کا سفر، وہاں بھی مشکلات، سانپ، خراب موسم۔ اور قبائلی جنگجوؤں کی توقعات کو سنبھالنا یہ آسان نہیں تھا۔ پھر ابا اللسان میں ترکوں سے ایک اہم جھڑپ ہوئی اور کامیابی ملی۔ لیکن پھر وہ مان کو لوٹنے کا لالچ، یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ جنگجوؤں کو اصل مقصد پر مرکوز رکھنا۔ جی، قبائلی جنگ کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے، لیکن بالآخر جولائی 1917 میں وہ عقبہ پہنچے۔ اور حملہ حیرت انگیز طور پر آسان رہا۔ ہاں، ترکوں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور ہتھیار ڈال دیے، لیکن اب اصل چیلنج تھا عقبہ کو سنبھالنا، رسد پہنچانا، کمک لانا۔ اور ترکوں کے جوابی حملے کا خطرہ۔ بالکل، اسی لیے لارنس کو فوراً قاہرہ خبر پہنچانی تھی، مدد مانگنی تھی۔ اور جب وہ خبر لے کر قاہرہ پہنچا تو اس کا استقبال ایک ہیرو کی طرح ہوا۔ جی، عقبہ کی فتح نے اسے ایک لیجنڈ بنا دیا۔ اب وہ صرف ایک جونیئر آفیسر نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی اس نئی شہرت کو استعمال کر رہا تھا برطانوی حکمت عملی پر اثر انداز ہونے کے لیے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ہجوم کتابی ہیرو چاہتا تھا اور اسے وہ کردار نبھانا پڑا۔ اس کے ملاقات نئے کمانڈر ان چیف جنرل ایلن بی سے ہوئی۔ ایلن بی اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ ایلن بھی الجھن میں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لارنس کیا چیز ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا ذہین ہے یا صرف ایک اچھا اداکار؟ لارنس خود لکھتا ہے کہ ایلن بی کی الجھن دور کرنے میں اس نے کوئی مدد نہیں کی۔ لیکن اس نے ایلن بی کو ایک بڑا منصوبہ ضرور پیش کیا۔ ہاں، کہ عرب بغاوت کو شمال کی طرف لے جا کر ترک فوج کو مصروف رکھا جائے تاکہ ایلن بی فلسطین پر حملہ کر سکے۔ اور ایلن بی نے اسے اختیار دیا، وسائل دیے۔ جی، لیکن اسی دوران وہ جو دوسرا کردار تھا آرون ارنسن، اس کے معاملات بھی پیچیدہ ہو رہے تھے۔ برطانوی حکام کو اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ہاں، یہودی جاسوسوں کی وفاداری پر کچھ شکوک تھے۔ آرنسن خود بھی نظر انداز محسوس کر رہا تھا، تو وہ اپنی اہمیت منوانے برطانیہ چلا گیا۔ اور یہ صرف جاسوسی کا معاملہ نہیں تھا، فلسطین کے مستقبل کا سوال بھی تھا۔ بالکل، صہیونی تحریک کے اندر بھی مختلف آراء تھیں۔ آرنسن کی پیرس میں امریکی ایجنٹ ولیم ییل سے ملاقات ہوئی۔ مارک سائکس جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فلسطین پر کسی غیر ملکی طاقت کی حکمرانی ہو، کوئی مکمل یہودی خود مختاری چاہتا تھا۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب مستقبل کے تنازعات کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ ان سب سیاسی اور فوجی دباؤ کے درمیان لارنس کی اپنی حالت کیا تھی؟ وہ تھک رہا تھا، مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کے دوست ہوگارتھ نے بھی نوٹ کیا کہ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا اور عربوں کے مستقبل کے بارے میں ناامید ہو رہا ہے، جس پر وہ کبھی اتنا پرجوش تھا۔ نومبر 1917 میں وہ ازرق کے قلعے میں پناہ لیتا ہے۔ یہ جگہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی؟ ازرق ایک اہم ٹھکانہ تھا، لیکن لارنس کے لیے شاید یہ ایک روحانی جگہ بھی بن گئی۔ وہ وہاں کے ماحول میں جیسے کھو سا گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ ماضی اور مستقبل وہاں ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ شاید یہ شدید دباؤ سے فرار کا ایک لمحہ تھا۔ اسی دوران آرنسن امریکہ میں تھا، بیلفور اعلامیہ کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں۔ ہاں، برطانیہ تو اعلان کر چکا تھا فلسطین میں یہودی قومی وطن کا، لیکن امریکہ میں اسے خاص طور پر کچھ یہودی رہنماؤں جیسے جسٹس برینڈائس کی طرف سے سرد مہری ملی۔ اور پھر نومبر 1917 میں ہی
وہ دارا کا واقعہ پیش آیا۔ جی، یہ بہت متنازع ہے۔ لارنس کا دعویٰ تھا کہ اسے وہاں ترکوں نے پکڑا، تشدد کیا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کی حقیقت پر بہت سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر یہ سچ تھا تو اس کا لارنس کی نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑا ہوگا۔ دسمبر 1917 میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ جمال پاشا نے بیروت میں تقریر کی اور سائکس پیکو معاہدہ فاش کر دیا۔ اس نے عربوں کو دکھایا کہ برطانیہ اور فرانس ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد تھا عربوں کو برطانیوں سے بدظن کرنا۔ جی، اسی مہینے ایلنبی نے یروشلم فتح کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، علامتی طور پر بھی اور فوجی لحاظ سے بھی، لیکن اس سے سیاسی کشیدگی اور بڑھ گئی۔ جنوری 1918 میں توفیلا کی جنگ ہوئی، ایک مشکل لڑائی۔ وہاں مقامی آبادی کی حمایت کا مسئلہ تھا۔ ہاں، اور ترکوں نے سخت جوابی حملہ کیا۔ عرب جیتے تو صحیح، لیکن لارنس جنگ کی بربریت سے پریشان تھا۔ وہ وادی ہیسا میں جو ہلاکتیں ہوئیں ان کا ذمہ دار اپنے تکبر کو ٹھہرا رہا تھا۔ اب وہ امریکی ایجنٹ ولیم ییل قاہرہ میں تھا۔ جی، وہ واحد امریکی انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ برطانوی اسے زیادہ معلومات نہیں دیتے تھے، لیکن وہ اپنی کوشش کر رہا تھا۔ اسے لارنس کی رپورٹس ملیں اور اسے اندازہ ہوا کہ یہ خطہ کتنا پیچیدہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس سے زیادہ دلچسپ قوم نہیں ہو سکتا کہ اس پیچیدگی کو سمجھا جائے اور رپورٹ کیا جائے۔ عرب رہنما اب امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صدر ولسن کے 14 نکات سے انہیں امید ملی تھی کہ شاید امریکہ جنگ کے بعد انہیں بڑی طاقتوں سے بچا لے۔ وہ ییل سے بھی رابطے میں تھے۔ اسی دوران صہیونی کمیشن بھی فلسطین پہنچ گیا، جس سے عربوں اور یہودیوں میں کشیدگی اور بڑھ گئی۔ لارنس اب کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنی حتمی حکمت عملی بنا رہا تھا۔ عرب افواج کو دمشق کی طرف لے جانا، ایلنبی کے حملے کے ساتھ مل کر۔ اسے نئے وسائل بھی مل رہے تھے، جیسے اونٹ سواروں کی امپیریل کیمل کور۔ وہ امریکی اور سیونی نمائندوں سے بھی مل رہا تھا، شاید کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش میں۔ شاید وہ ایک بہت ہی نازک کھیل کھیل رہا تھا۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں جنگ کے آخری مہینوں میں، ستمبر 1918۔ جی، اتحادی ہر محاذ پر جیت رہے تھے، جنگ کا انجام قریب تھا۔ ایرنسون کا کیا ہوا؟ وہ لندن سے امریکہ جا رہا تھا فلسطین کے لیے فنڈز جمع کرنے، لیکن اس کا طیارہ غائب ہو گیا۔ اس کی موت بھی ایک معمہ ہے۔ جرمن مایوس تھے۔ ولیم ییل اب بھی معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش میں تھا۔ اور لارنس دمشق پر آخری حملے کی تیاری میں تھا۔ فوج منظم کر رہا تھا، ایلنبی سے رابطے میں تھا، لیکن ذاتی طور پر وہ ٹوٹ چکا تھا۔ خاص طور پر اس کے قریبی ساتھی داہوم کی موت نے اسے بہت متاثر کیا۔ جی، اسے لگ رہا تھا کہ یہ کامیابی، یہ بغاوت اسے اندر سے داغدار کر دے گی۔ وہ لکھتا ہے کہ جو کمزوروں کی بغاوت کو کامیاب بناتا ہے، وہ خود اس عمل میں اتنا آلودہ ہو جاتا ہے کہ بعد میں کچھ بھی اسے صاف محسوس نہیں کرا سکتا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جنگ اور قیادت کی قیمت۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ آخر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں لارنس اور اس پوری کہانی کے بارے میں؟ پہلی بات تو یہ، جیسا آپ نے شروع میں کہا، کہ یہ کوئی سادہ ہیرو کی کہانی نہیں ہے۔ یہ بہت پیچیدہ ہے۔ قیادت، وفاداری، دھوکہ، ذاتی خواہشات، اخلاقی فیصلے، سب کچھ اس میں شامل ہیں۔ لارنس نے کئی کردار نبھائے: فوجی مشیر، سفارتکار، باغی رہنما اور خود اپنے افسانے کا کردار بھی۔ بالکل۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ عرب بغاوت صرف عربوں اور ترکوں کی جنگ نہیں تھی، یہ بڑی طاقتوں کی عالمی شطرنج کا ایک مہرہ تھی۔ خفیہ معاہدے، جھوٹے وعدے، علاقائی لالچ، ان سب نے مل کر اس خطے کی تقدیر لکھی جس کے اثرات آج تک ہیں۔ جی، جس جدید مشرق وسطیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں ان واقعات میں ہیں۔ تو لارنس جیسے کرداروں کو پڑھنا ہمیں تاریخ کے جو روایتی ہیرو ہوتے ہیں ان پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر شاید سننے والے غور کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ کسی ایک فرد کے اعمال، چاہے وہ لارنس جتنا با اثر ہی کیوں نہ ہو، تاریخ کی بڑی قوتوں اور ان لوگوں کی اپنی جد و جہد سے کیسے جڑے ہوتے ہیں جن کی وہ قیادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیا واقعی عظیم مقاصد، چاہے وہ آزادی ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ذرائع کو جائز قرار دے دیتے ہیں؟ جی، یہ وہ سوال ہے جو لارنس کی کہانی آج بھی ہم سے پوچھتی ہے، اور شاید ان کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔